الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، سوال کیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور بغیر علم کے، یعنی عالم اور ایک ایسا آدمی جو علم کو نہیں جانتا۔ انما یتذکر اولو الالباب،
بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے اس بات سے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس عرشاں والے خدا نے اس پوری کائنات نو پیدا فرمایا اور اس پوری جہان نو پورے کائنات نو بنان تو بعد مختلف مخلوقات نو اس کائنات دے اندر تخلیق کیتا اور انہاں ساریاں مخلوقات دے وچوں انسان نو سب تو اعلیٰ اور بہتر اور اشرف المخلوقات دا درجہ عطا فرمایا اور اس تو بڑھ کے اللہ احکم الحاکمین نے مینوں اور تانوں اپنا فضل اور رحمت دے نال امت محمدیہ دے اندر پیدا فرمایا اور میں مزید اس بات نو اللہ دے شکریہ نو ادا کردا جاواں کہ عرشاں والے خدا نے امت محمدیہ وچوں بھی پھر ایسے گروہ نال ایسے گھرانیاں نال سانوں تعلق جوڑیا ساڈا کہ جنہ دا تعلق توحید دے نال ہے، اللہ دی وحدانیت دے نال ہے۔ اس بات دا جتنا اللہ دا شکریہ ادا کریے ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات، درود و سلام نبی محترم نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد نازل فرمائے کہ جس ہستی نے مینوں اور توانوں جین دا زندگی گزارن دا اور اپنے معاملات چلان دا اتنا اعلیٰ تے اچھا طریقہ بتلایا ہے کہ عرشاں والے خدا نے ساڈے دلاں دے اندر ساڈے ذہناں دے اندر ایسی تعلیمات نو رب نے منعکس کر چھڑیا ہے کہ اگر انہاں نو اسی صحیح طریقے نال بروے کار لیائیے تے ساڈی زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ سامعین محترم، حسب معمول اللہ دے سامنے دعا کر لئیے، اے اللہ قبولیت دیاں گڑیاں نے اور تیرے پیغمبر دے فرمان دے اوپر عمل کردیاں ہویا تیرے بندے مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ تیرے سامنے دعا کرنے اے اللہ ساڑیاں نیک حاجات اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما، اے اللہ پریشانیاں مصیبتاں آزمائشاں اپنی رحمت نال دور فرما، اے اللہ بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما، اے اللہ بے اولاداں نو اولاد صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ کچھ دوستاں نے دعا دی درخواست کی ہے کہ بیٹیاں نے دعا کرو اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اے اللہ تیرے خزانیاں دے اندر کمی کوئی نہیں، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال سب دیاں نیک حاجات پوریاں فرما، اے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اے اللہ ظالمانو تباہ و برباد فرما۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے اور اس دا ترجمہ بھی تسی سماعت فرما چکے ہو، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا ہے، پیغمبر ذرا تسی اعلان کر دو کیا جانن والا عالم علم رکھنے والا اس آدمی دے برابر ہو سکتا ہے جیڑا علم نہیں رکھدا، جیڑا علم نو نہیں جاندا؟ کیا انہاں دوواں نو اسی ایک ہی پلڑے دے اندر تولاں گے؟ میرے بھائی، ایک سوالیہ انداز ہے اور اس تو اگے اللہ احکام الحاکمین فرماندے نے، اے عام بندے دا کم نہیں، اے عام کوئی آدمی اس بات نو نہیں سمجھ سکتا
اس بات دا اندازہ، اس بات دی نوعیت نو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، بلکہ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک جنہاں نو عقل ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، بصیرت ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتے نے او جانتے نے عالم دا کی مرتبہ ہے، اور نہ جاننے والا جو علم نہیں رکھتا او دا کی مقام ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، قرآن پاک دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے جو علم ہے، علم اس نو ایک دنیاوی علم ہے، مثلا اسی پہلی تو لے کے 16 جماعتاں تک، پھر اس تو اگے اسی مزید اسی شعبیاں نو اختیار کرنے ہاں، کوئی ڈاکٹری شعبہ اختیار کردا ہے، کوئی انجینئر دی لائن نو اختیار کر لیندا ہے، کوئی فلکیات نو، کوئی حساب نو، کوئی شعبہ کوئی کسے شعبے نال منسلک ہو جاندا ہے۔ ایک علم علم ہے، لیکن اللہ نے اپنی مقدس کتاب دے اندر اور آقا علیہ السلام دے فرامین دے اندر جس علم نو علم قرار دیتا ہے او علم ہے اللہ دی کتاب دا اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام 40 سال اپنی پیدائش تو لے کے 40 سال تک غارِ حرا دے اندر عبادات دے اندر مصروف رہے۔ عبادت دا طریقہ کیا ہے، او دا انداز کیا ہے، کس انداز نال اللہ دے نبی رب دی عبادت کرتے سن، اس دا معلوم نہیں، لیکن 40 سال تک اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی جو زندگی دے ایام نے جس انداز نال بھی غارِ حرا دے اندر جا کے عبادت کرتے رہے، اور آپ دا تعارف کیا سی، ایک ہاشمی ہے، قریشی خاندان دا ایک ہاشمی خاندان دا فرد ہے جس دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، اور بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل والا ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا صادق ہے، امین ہے۔ صرف نبی علیہ السلام دا تعارف ایسی کسی نے اور اس تو علاوہ نہیں جانتے سن کہ ایسا کوئی اور تعارف ہے، لیکن جدو رب نے علم عطا کیتا ہے، رب نے علم کس انداز نال عطا کیتا ہے، اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میری آج گفتگو دا جو ایک مرکز اور محور ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، اے جو ایام گزر رہے نے، جو دور جا رہے ہیں، اسی دینی علم تو انتہائی دور ہاں، دین دے علم نو اسی ثانوی یعنی بعد والی حیثیت دینے ہاں، پہلے اسی دنیاوی علم دی او دی اہمیت نو رکھنے ہاں، چاہے او کسی بھی شعبے نال منسلک ہے، میں اس دے خلاف نہیں، علم ضرور حاصل کرو، چاہے تسی ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، حساب دا علم حاصل کرو، کمپیوٹر دا علم حاصل کرو، سارے علم حاصل کرو، اور اس دے نال دینی علم دا حصول انتہائی ضروری ہے۔ اور علم ایسا علم ہے جس دی شان، جس دا مقام، جس دا مرتبہ اور جس دی اہمیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے اندر موجود ہے، میں مختصر وقت دے اندر تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرانگا۔ میرے بھائی، میں عرض کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام غارِ حرا دے اندر موجود نے، اور رب نے جس علم نو علم قرار دیتا ہے، علم دی جو رب نے تعریف کیتی ہے، اور تعلیم دے الفاظ دے نال رب نے تعریف کیتی ہے، کس انداز نال؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبرائیل علیہ السلام غارِ حرا دے اندر آ گئے نے، نبی علیہ السلام غارِ حرا دے اندر
شریف فرمانے اپنے انداز نال اپنے طریقے نال اپنے جس انداز نال عبادت کردے نے عبادت دے اندر مصروف نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوندے نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق استقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم اے میرے پیغمبر تسی ذرا اپنی زبان تو پڑھنا شروع کر دو قرات کرنا شروع کر دو اپنی زبان تو بولنا شروع کر دو کی بولنا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق اس رب دیاں تعریفاں کرو جس نے تانوں پیدا کیتا ہے خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اللہ نے انسان نو ساریاں چیزاں سکھلا دیتیاں نے اور ساریاں چیزاں کتے سکھلائیاں نے رب نے قرآن دے اندر کس انداز نلاؤ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان او کائنات دے لوگو رب نے انسان نو کس انداز نال سکھایا ہے پہلی آیت بھی ذہن دے رکھو علم الانسان ما لم یعلم انسان او چیزاں نہیں جاندا سی انسان انہاں چیزاں نو نہیں پہچاندا سی انسان نو کچھ نہیں علم کچھ نہیں جاندا اللہ فرماندے نے علم الانسان ما لم یعلم اسی انسان نو تعلیم دیتی انسان نو سکھا دیتا ربا تعلیم کا دیتی ہے کس انداز نال دیتی ہے کس چیز دی تعلیم دیتی ہے کیا کوئی فزکس دی تعلیم دیتی ہے کیا دنیا دے کوئی علم دی تعلیم دیتی ہے نا 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 بلکہ فرمایا علم القرآن اسی انسان نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے اسی انسان نو قرآن سکھا دیتا ہے اسی انسان نو قرآن دا علم عطا کیتا ہے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان اسی قرآن نو سکھان تو نو جڑا نو بیان کرن دا بھی علم عطا کیتا ہے میرے بھائی میرے برادر جو میں بات عرض کر رہے ہوں اللہ فرماندے نے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب اللہ دے بندے او جان دے او عقل والا جان دے عالم دی شانہ کینے تے جڑا علم نہیں رکھدا او دا کی اللہ دے ہاں مرتبہ ہے عالم دا اللہ دے ہاں کی مقام ہے عالم دی شان تے مرتبہ عظمت او دی جڑی اہمیت رب دے دربار دے اندر کی ہے جڑا علم نہیں رکھدا او دی کی اہمیت ہے میرے بھائی میرے برادر اللہ فرماندے نے انما یتذکر اولو الالباب اے صرف جڑا عقل والا ہے سمجھ والا ہے سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے جڑا بندہ تھوڑی جی عقل رکھدا ہے انہوں پتہ ہے انہاں دوواں دا فرق کی ہے آؤ ذرا قرآن دے اندروں کچھ آیات تواڈے سامنے ایسیاں پیش کراں کہ رب نے ان الفاظ نو کس انداز نال بیان فرمایا ہے فرمایا کل حل یستوی الاعمی والبصیر اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اے لفظاں نو بیان کر کے میرے تے تواڈے جڑے عام جا بندے نے جڑے علم نہیں رکھدے عربی دا علم نہیں رکھدے جڑے گہرائی تک جانن دی طاقت تے قدرت نہیں رکھدے رب نے بڑے ہوئی آسان الفاظ دے اندر منو تے تانوں سمجھا دیتا ہے کس انداز نال فرمایا کل حل یستوی الاعمی والبصیر
اے لوگو کیا اندھا تے دیکھن والا برابر ہو سکدا؟ ایک بندہ نبینا ہے اکھاں چوں نظر کچھ نہیں آ رہا تے ایک بندے نو رب نے قوت بصارت عطا کیتی ہے، دیکھن دی طاقت عطا کیتی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، ایک چھوٹا جا بچہ جڑا کوئی سمجھ نہیں رکھتا، 2 3 4 سال دا بچہ جڑا او بھی جڑا سمجھ جائے گا ایدی اہمیت کی ہے۔ جڑا نبینا ہے او دنیا نہیں دیکھ سکتا، جڑا نبینا ہے او راستہ نہیں دیکھ سکتا، جڑا نبینا ہے او رب دیاں نشانیاں نہیں دیکھ سکتا، جڑا نبینا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کی ہو رہا ہے، لیکن جڑا اکھن والا ہے انہوں سب کچھ نظر آ رہے ہیں۔ رب نے ان الفاظ نو بیان کیتا ہے، میں ذرا بات نو سمجھانا چاہنا۔ ایک عالم دیتے ایک علم رکھنے والے دی فضیلت جڑی ہے قرآن دیاں آیات دے وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ رب نے کڑیاں پیاریاں مثالاں قرآن دے اندر بیان کر چڑیاں نے۔ فرمایا ولا الظلمات ولا النور، اے مسجد دے اندر لائٹاں بند کر دو اندھیرا ہو جائے گا۔ اے روشنیاں دے اندر مسجد جڑی ہے جگمگا رہی ہے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں نظر آ رہی نے۔ میرے بھائی آئیں سمجھ لو، اے دن دی روشنی ہے، سورج دی روشنی ہے، ساریاں چیزاں دور تک اسی اپنی جڑی حد نگاہ ہے۔ رب نے تواڈی نظر دے اندر جنی طاقت رکھی ہے تسی جڑا دیکھ رہے ہو، دن دی روشنی دے اندر دیکھ رہے ہو، سورج غروب ہو جاندا، رات آ جاندی ہے، کوئی چیز نظر آندی نہیں آندی۔ میرے بھائی اللہ فرماندے نے ولا الظلمات ولا النور، روشنی تے اندھیرا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ولا الظل ولا الحرور، سایہ تے توپ برابر نہیں ہو سکتے۔ جاؤ گرمیاں دے دن آ رہے نے، پاکستان دے اندر بھی توپ دے اندر کھلوتا نہیں جاندہ، اسی فوراں سایہ تلاش کرنے ہاں۔ ہر بندے نو پتہ ہے، چاہے انہوں سمجھ ہے کہ نہیں ہے، سیانہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن انہوں انہا پتہ ہے میں سایہ تلاش کرنا ہی تے توپ بڑی ہے، توپ جڑی ہے سر دے اندر داخل ہو رہی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ رب العزت منو تے تو انہوں سمجھا رہے نے۔ فرمایا وَلَزِّلُّ وَلَلْحَرُورُ، آخر تے ایک وڈی ہوئی مثال بیان کر چڑی ہے۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اے میرے پیغمبر کیا زندہ تے مردہ برابر ہو سکدے نہیں ہو سکدے؟ تے اللہ فرماندے نے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آؤ قرآن دے وچ میں ذرا عالمہ دی علم والیاں دی فضیلت بیان کرتا جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان فرما، رب قرآن نو اتارے نے، جبرائیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سینے تے قرآن نو اتار رہے نے۔ آقا علیہ السلام دے تے وہی اتری، کی اتری ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ بلند کر دینے انہاں لوگانوں جڑے ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ کیا صرف جڑے ایمان لے کے آئے نے انہاں دے درجات بلند نے؟ اللہ فرماندے نے نہیں انہاں وچوں کچھ ایسے لوگ بھی نے۔ فرمایا اللہ کیڑے لوگ نے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات۔ اے لوگو، اے کائنات دے اندر
اندر زندگی گزارنے والوں میرے پاک پیغمبر انہاں نو دس چھڈو ایمان والیاں وچوں انہاں لوگاں نو رب دا مقام بلند کیتا ہے انہاں لوگاں نو رب نے شاناں عطا کیتیاں نے انہاں لوگاں دا مرتبہ تے مقام بلند ہے جڑے والذین اوتوا العلم درجات جڑے علم والے نے جڑے قرآن نو پڑھتے نے جڑے حدیث نو پڑھتے نے جڑے قرآن و حدیث دا علم سکتے نے رب نے انہاں دیاں شاناں ہی ودا دتیاں نے رب نے انہاں دے مرتبے تے مقام بلند کر چھڈے نے رب دے ہاں انہاں دا مرتبہ تے مقام کی ہے رب نے اس علم نو کی فرمایا فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ او درجے کیڑے نے او بلندیاں کیڑیاں نے میں بڑی ترتیب دے نال تواڈے سامنے قرآن دیاں آیات نو تلاوت کر رہے ہاں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ رب دے ہاں علم والے دی عالم دی قرآن پڑھنے والے دی حدیث نو پڑھنے والے دی رب دے ہاں کی فضیلت ہے رب دے ہاں اس دی کی اہمیت ہے رب دے ہاں او دا کی مرتبہ اور مقام ہے رب دے ہاں او دیاں کی شانہ دے کی عظمتاں نے اللہ فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے پیغمبر اسی توڑے تے کتاب بھی اتاری ہے تے حکمت بھی اتاری ہے آؤ ذرا پیچھے چلیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین میں ذرا بات نو توڑے سینیاں دے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں رب نے اپنے پیغمبر نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا انہیں سے ویکھیے کتاب تے حکمت رب کنو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان کیتا مومنہ تے اپنا فضل کیتا ہے اے جاہل سن انہوں کسے چیز دا علم نہیں سی اے کسے چیز نو انہوں پتہ نہیں سی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا مبعوث فرمان تو بعد فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اے تونوں پیغمبر کتاب بھی سکھائے گا تے حکمت بھی سکھائے گا کتاب کیا ہے اللہ دی کتاب ہے قرآن پاک اور حکمت کیا ہے آقا علیہ السلام دے فرامین حدیثان جس نو اسی آنے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان جنہاں نو اسی حدیث دے نام تو یاد کرنے ہاں آؤ ذرا واپس آ جائیے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور لوگو جڑا بندہ کتاب تے حکمت نو سکھدا ہے جڑا اللہ دے پاک کلام نو سکھدا ہے جڑا ایدا علم حاصل کردا ہے جڑا حدیث دا علم حاصل کردا ہے اللہ فرماندے نے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
رب دا بہت بڑا فضل ہے جنوں رب عظیم کہہ رہے نے، جنوں رب بہت بڑا کہہ رہے نے، کیا وہ کتنا کو بڑا ہو جائے گا؟ کیا میں اور تسی انہوں دا احاطہ کر سکنے؟ نہیں کہ اسی دا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی اس دی اہمیت نو سمجھ ہی نہیں سکتے، اسی اس نو معلوم ہی نہیں کر سکتے جس بات نو اللہ بہت بڑا کہہ رہے نے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے بھائی میرے برادر، میں توڑے سامنے علم دی فضیلت نو بیان کر رہے ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آقا علیہ السلام دا فرمان سن لو، اللہ دے نبی فرمان دے نے ایک عالم دی فضیلت جیڑی ہے انج سمجھ لو، ایک علم والے دی، ایک قرآن و حدیث نو جانن والے دی، ایک قرآن دے علم نو حاصل کرنے والے دی فضیلت ایڑی ہے انج سمجھو جویں 14ویں رات دا چن چمک رہا ہے، سارے ستارے موجود نے، ماہر فلکیات جان دینے، سیارے بھی نے، ستارے بھی نے۔ سورج کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا سورج ہے، لیکن تسی فلکیات دا علم جدو پڑھ دے ہو دسیا جاندہ ہے اس تو کنے گنا بڑے اللہ دے اس کائنات دے اندر سیارے موجود نے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے عالم دی فضیلت انج سمجھو جویں سارے آسمان تے سیارے تے ستارے موجود نے، انہاں دے اندر چن جڑا 14ویں رات دا چن چمک رہا ہے، انجو دی عالم دی فضیلت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مزید بات نو کے بڑھایا، فرمایا میرے صحابہ جس طرح تواڈی جماعت دے اندر میری فضیلت ہے، انج سمجھو ایک عالم دی عام لوگوں دے اندر فضیلت ہے۔ کیا اس تو وڈی بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن جا رہے نے، راستے دے اندر صحابہ نال موجود نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھتے کی نے ایک بکری دا بچہ مریا پیا ہوا ہے، اور او دے جڑے کن نے نا او بھی کترے نے، یعنی حقیر نے، او دے اندر کوئی نقص ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ نو بیان کر دینے، اے میرے صحابہ منو اے دسو اے بکری دا بچہ کوئی خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا؟ کیا کوئی گاہک ہے، کوئی خریدار ہے اس بکری دے بچے نو خریدن واسطے؟ صحابہ بیان کردے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر، ایک تے مریا ہوئے ہے، دوجا اے دے کن بھی صحیح نہیں، اگر زندہ بھی ہوندا اے دے اندر عیب سی کناں دے اندر۔ کیوں؟ ایک بکری دا بچہ ہے نا، او دے سنگ تے بہت کم ہوندے نے بچیاں نے بکری دے، وہ دے کناں والی وہ دی خوبصورتی ہوندی ہے، اور ایک ایسی نسل بھی تسی دیکھی وہ دے اتنے لمبے کن ہوندے نے، او بڑی مہنگی نسل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ رب دے نزدیک ہے دنیا دی حیثیت جڑی ہے اے بکری دے بچے تو بھی کم ہے، رب دے نزدیک ہے کہ دنیا دے جتنے بھی نظام ہے اے دی حیثیت اس بکری دی حیثیت تو بھی کم ہے۔ رب دے نزدیک اگر حیثیت ہے تو ایک علم والے دی حیثیت ہے، ایک عالم دی حیثیت ہے۔ جیڑا بندہ ایک یا دو آیتاں پڑھ لیندہ ہے رب دے نزدیک او دا مرتبہ اور مقام بڑا بلند ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اوے جیڑا ساری رات عبادت کردا رہندا ہے، ایک بندہ اوے جیڑا ساری رات رب دے
اندر رب دے دربار دے اندر سجدے کردا رہندا ہے، ایک بندہ ہوے جڑا ساری رات رب دے دربار دے اندر کھڑا رہندا ہے، ایک بندہ ہوے ساری رات رب دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ، میرے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو جڑے الفاظ نکلے نے اس دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس دے اندر جڑا ہے کوئی کمی بیشی نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے او جڑا ساری رات عبادت کردا ہے، او بندہ جڑا ساری رات رب دے سامنے جبین نیاز نو جھکائی رکھدا ہے، او دے اتے رب دے ایک عالم جڑا ہے او دی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ نہیں آئی؟ آؤ میں تھوڑے سامنے مزید بات بڑھانا جاؤں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ قرآن پاک سکھن واسطے اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے، قرآن دا علم حاصل کرن واسطے، حدیث دا علم حاصل کرن واسطے اپنے گھر دے وچوں نکلدا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرشتے جڑے نے اپنے پر جڑے نے او دے بندے دے قدماں دے نیچے بچھانا شروع کر دیندے نے، انہوں پروٹوکول دینا شروع کر دیندے نے، او دا استقبال کرن لگ پیندے نے۔ دوسرے فرمان دے اندر فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے جڑا او قدم رکھدا ہے علم سکھن تسی جمعہ پڑھن آئے ہو، علم سکھن آئے ہو، میں تواڈے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر دے فرامین بیان کر رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں سنا رہا، اللہ دا قرآن سنا رہا ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر تہاڈا ایک ایک قدم جڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، رب گناہاں نو معاف کر دینے، گناہاں دے بدلے نیکیاں عطا کر دینے، اور صرف نیکیاں ہی عطا نہیں کر دے بلکہ گناہاں دے بدلے نیکیاں عطا کرن تو بعد رب تواڈے درجات نو بلند کر دیندے نے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جڑا بندہ ایمان لے آندا ہے تے اس تو بعد اللہ فرماندے نے علم حاصل کر لیندا ہے، قرآن دا علم حاصل کر لیندا ہے، حدیث دا علم حاصل کر لیندا ہے، اللہ رب العزت او دے درجات نے بلند کرنا شروع کر دیندے نے، اتنا بلند کر دینے، اتنا بلند کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سماعت فرماؤ، فرمایا جڑا جنگ دے اندر تیر استعمال ہوندا نا، تیر، فرمایا 3 آدمی نے جڑے او تیر دے نال جنہاں دا تعلق ہے رب انہاں نوں جنت عطا کرن گے۔ صحابہ آندے نے یا رسول اللہ کیڑے 3 آدمی؟ فرمایا ایک جڑا تیر اس نیت نال تیار کردا ہے کہ اے تیر جڑا کافراں دے خلاف استعمال ہوئے گا، دوسرا بندہ او جڑا او تیر نو خرید کے مسلمان فوج دے حوالے کر دیندا ہے، اور تیسرا او بندہ جڑا او تیر نو چلاندا ہے میدان جنگ دے اندر۔ فرمایا 3 آدمی نے جنہاں نو اللہ جنت عطا فرمان گے، نال ہی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 اور آدمی نے جنہاں نو اللہ جنت عطا کرن گے۔ فرمایا او کیڑے بندے؟ فرمایا ایک او جڑا متعلم ہے، ایک جڑا او معلم ہے جڑا قرآن نو سکھاندا ہے، ایک جڑا متعلم ہے جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہے، اے دوواں نو اللہ جڑا جنت عطا کرن گے۔ صحابہ نو فرمایا نہیں صحابہ ایک اور بھی بندہ ہے، تیسرا بندہ ہوئے جڑا انہاں دا انتظام کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین دے طالب علم دے اتے، دینی مدارس دے اتے، دین دے اداریاں دے اتے خرچ کرن دی فضیلت کی ہے، اللہ جڑا جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ اور دنیا دے اندر کی کرنا ہے؟ اسی کی اللہ کو دعا کرنے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس
اللہ سی تیرے کو سوال کرنے ہیں جنت الفردوس عطا کر دے۔ میرے پیغمبر دی زبان تو جڑے کلمے نکلے نے فرمایا ہے جڑا بندہ تعلیم دیندا ہے تعلیم حاصل کردا ہے تے تعلیم دا انتظام کردا ہے، وہ انتظام کسی بھی صورت دے اندر ہو سکتا ہے، پیسے دی صورت دے اندر ہو سکتا ہے، صفائی دی صورت دے اندر ہو سکتا ہے، یا ویسے ہی خدمت دی صورت دے اندر ہو سکتا ہے۔ جیڑا بندہ او دے نال منسلک ہو جاندا ہے رب انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ آؤ بات سمجھ نہیں آئی، میں پڑھ رہا سا امام مالک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام، موطا امام مالک دے مصنف، اور ایسے امام اور فرمایا کر دے سن دنیا دے اندر جڑی بڑی بات انہاں دی مشہور ہے، دنیا دے اندر ہر انسان دی بات نو رد کیتا جا سکتا ہے، لیکن اے جڑا اس مزار دے اندر اس روزے دے اندر موجود ہے اس دی بات نو رد نہیں کیتا جا سکتا۔ انہاں دے استاد حضرت عبداللہ، اللہ اکبر، جہاد تے جا رہے نے، جہاد تے جو جاندے نے اپنی گھر والی نو 30,000 اشرفیاں، درم لا لو دینار لا لو جو بھی کرنسی ہے، 30,000 اشرفیاں دے کے چلے جاتے۔ جدو چلے گئے لمبا عرصہ رہ کے آئے، کافی عرصے بعد جدو واپس تشریف لے کے آندے نے، بعد دے اندر اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ بیٹا اللہ ساڑھے سارے دیاں اولاداں نو نیک بنا دے، اے اللہ قرآن و حدیث دا عالم بنا دے، اے اللہ ساڑھے واسطے انہاں نو صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے بھائی میرے برادر، جو بات توڑے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اس نیک بیوی نے اپنے بیٹے نو قرآن نو حدیث دی تعلیم دے واسطے وقف کر چھڑے ہے۔ قرآن و حدیث دی تعلیم حاصل کر رہے نے، حاصل کرتے جا رہے نے، ایک وقت ہو آیا اتنے بڑے عالم بن گئے، اتنے بڑے عالم بن گئے کہ مدینے دی مسجد دے اندر، مدینۃ النبوی دے اندر، مسجد نبوی دے اندر رب نے امامت عطا فرما چھڑی ہے، رب نے معلم بنا چھڑے، رب نے حدیث دا عالم بنا کے مسند استاد دی سیٹ دے اتے بٹھا دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مسلح عطا کر دیتا ہے۔ کافی عرصے بعد واپس آئے، گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب باہر تشریف لا کے آئے، ویکھیا جوان آدمی ہے، خوبصورت ہے، اندھیرا ہے پتہ نہیں چلیا، شکل نو پہچان نہیں پائے، آواز سنی ہے لیکن شکل نہیں پہچان پائے۔ آندے نے تسی میرے گھر دے اندر جناب کی کر رہے ہو؟ اے میرا گھر ہے، اتھے میری کلی زوجہ محترمہ سی، تسی کی کر رہے ہو؟ بیٹا آندے محترم اے دے میرا گھر ہے، میں اپنی والدہ دے نال اتھے رہ رہا ہوں، تسی کتوں تشریف لے کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ماں پیچھے سن رہی ہے، باہر آ جاندی ہے، آ کے ویکھ دیئے، سمجھ آ گئی، خاوند دی آواز نو پہچانیا، اندر بٹھایا، جھگڑا نہ کرو اے تہاڈا بیٹا ہے، اور بیٹھے، رات دا ٹائم ہے، خدمت کیتی، سوال کیتا ہے، اے اللہ والی ہے تینوں کچھ پیسہ دے کے گیا سا، وہ پیسہ کتے خرچ کیتا ہے؟ 30,000 اشرفیاں توڑے حوالے کر کے گیا سا، انہاں اشرفیاں نو کتے خرچ کیتا جے، کتے انہاں نو استعمال کیتا ہے؟ فرمایا محترم تشریف لے کے آئے ہو، آرام کرو، سارا 1-1 روپیے دا حساب تو انہوں صبح دے دواں گی۔ اللہ اکبر، فجر دی آزان ہوئی ہے، اے مبارک والدین نے جنہ دیاں اولاداں دین دے نال منسلک نے، اللہ اکبر، فجر دی اذان ہوئی ہے، مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے باپ بھی گیا، بیٹا بھی چلا گیا ہے،
نماز تو بعد ایک درس شروع ہو گیا ہے، اس درس دی فضیلت ذرا عرض کرتا جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ، فرمایا من غدا الی المسجد، جڑا بندہ مسجد دی طرف سفر کردا ہے نماز ادا کرن واسطے یا ویسے ہی مسجد دی طرف آندا ہے، اوتھے جا کے کوئی دین سکھدا ہے یا دین سکھ لاندا ہے، او دی نیت ہے وے میں جا کے کوئی آیت پڑھ لواں، کوئی دین دی بات سکھ لواں، کوئی علم دی بات سکھ لواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اے ارادہ کر لیندا ہے، جڑے بندے دے دل دے اندر نیت پیدا ہو جاندی ہے، اللہ رب العزت جڑا انہوں ایک حج مبرور دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اسی اس نو بڑا چھوٹا سمجھنے ہیں، خدا دی قسم اس دی اہمیت ہی نہیں اسی جان دے۔ میں تو ایک بات عرض کر رہا جدو دین دی بات شروع ہو جائے، قرآن دی بات شروع ہو جائے، میں اپنی فیلنگ دسنا، مسئلے مسائل منوں بھی آندے ہوندے نے، ایتا منوں بھی آندیاں ہوندیاں نے، لیکن جدو کوئی عالم درس شروع کر لے میرے قسم ہمت نہیں پیندی کہ اٹھ کے بندہ بیٹھ جائے، اور بڑا دل درگردہ ہوئے گا جڑا بغیر عذر تو اٹھ کے چلے جان۔ میں کی کہہ سکنا میرے بھائی، مینوں اے چیز دا غرض نہیں کہ تسی درس نہیں سن کے جا رہا ہے، نا نا نا، میں صرف تانوں ایک بات دس رہا ہوں کہ رب دی توفیق تو بغیر کم نہیں ہوندا، کہ رب دے پیغمبر دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ کہ جڑا بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جا کے کوئی دین دی بات سکھ لواں یا سکھا لواں۔ اج حج بیت اللہ سی کرن واسطے میں دیکھ رہا سا 11 لاکھ روپیہ ایک بندہ خرچ کرتا ہے، کم از کم کوئی 13 کرتا ہے، کوئی 15 کرتا ہے، کوئی 17 کرتا ہے، اپنی اپنی توفیق اور ہمت ہے کہ اسی حج بیت اللہ کرن جا رہے ہیں، اور فرض حج کرنا پہندا ہے، لازمی کرنا پہنا ہے، لیکن میں اجر و ثواب دی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جڑا بندہ حج بیت اللہ کر کے آ جاندا ہے اور حج مبرور ہو جاندا ہے، رب دے دربار دے اندر قبول ہو جاندا ہے، اور حج قبول کس انداز نال ہوندا ہے، اوتھے غلطیاں نہیں کرنیاں، اوتھے مشقت جو جڑا سہنا ہے، اوتھے تسی بھکھیا رہنا ہے، پیاسیاں رہنا ہے، اوتھے تبدیاں جڑیاں تبش ہے انہوں برداشت کرنا ہے، وہ سارا کچھ کرن تو بعد پھر رب دے دربار دے اندر قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ عرشاں والے خدا نو پتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، ایک چھوٹا جا عمل جڑا بندہ مسجد دے اندر دین سکھن واسطے، دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے، دین نو پڑھن واسطے ایک ارادہ کر کے آ جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور نامہ اعمال دے اندر حج مبرور دا ثواب لکھ دیتا جاندا ہے۔ اسی اس نو بالکل چھوٹا سمجھنے ہاں، تو میں عرض کر رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مسئلے تھے، او بیٹا جڑا درس حدیث جڑا شروع کر دیندا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، اللہ دے پاک کلام دے وچوں تلاوتاں شروع کر دیندا ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں بیان کرن لگ پیندا ہے۔ جدوں کان دے اندر باپ دے آواز پیندی ہے تے بڑا ہی تعجب کردے نے، آواز سنی ہے، اے آواز پہچانی لگتی ہے، لیکن تے وہم و گمان بھی نہیں سی کہ میرا بیٹا ایتھے مسند تے بیٹھا ہوئے گا۔ ہے درس ختم ہوندا ہے، پوچھن والے نو پوچھیا منو اے تے دسو اے عالم دین کون سی، اے درس حدیث دین والا کون سی؟ اسی ڈاکٹر بنا لئیے، انجینئر بنا لئیے اور کوئی علم دے لئیے، ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے، بڑے فخر دے نال میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا فوج افسر ہے، کرنل ہے، جرنل ہے، میرا بیٹا ڈی سی او لگ گیا ہے، ڈی پی او لگ گیا ہے، فلاں لگ گیا ہے، پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ اللہ اکبر، اے او علم ہے جڑا دنیاوی علم ہے، جان گئی سب کچھ ختم۔ اللہ اکبر، پوچھا اے علم دینے والا کون سی؟ دسن والے نے دسیا اے فلاں حضرت عبداللہ صحابی رسول جیڑا عرصہ دراز تو جہاد دے اتے گئے نے واپس نہیں ہلے تک آئے،
اے انہاں دا بیٹا ہے، رب نے انہاں نو اے منصب عطا کیتا ہے۔ جدو انی بات سنی چیخاں نکل گئی یہاں سجدے دے اندر کر کے، اللہ تو اتنا مرتبہ عطا کیتا ہے، اتنا مقام عطا کیتا ہے، اتنی شانہ عطا کیتیاں نے۔ گھر دے اندر آئے، دن چڑھے ہے، بیوی آندی ہے آؤ جی صاحب جی تانوں حساب دے دواں، بڑا 30,000 دے کے گئے سو اسی تے کسے مدرسے دے اندر دے لگی ہے نا، بڑی ونڈ کٹنے ہیں بڑے حساب کتاب نل، کدھر مولوی صاحب نو پیسہ ود نہ ٹر جائے۔ اللہ بس معاشرے دی ایسیاں خرابیاں موجود نے، دونوں سائڈوں تے موجود نے۔ اللہ تعالیٰ ساڈی اصلاح فرمائے۔ بیوی حساب دے لگی ہے، آندے نے مینوں حساب نہیں چاہیے تھا، میں سارا حساب دیکھ کے آ گیا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اے ہے ایک عالم دی فضیلت۔ اسی دین دا علم پتہ کیوں نہیں پڑھاندے کہ شاید ساڈا بچہ کل نو کما نہ سکے۔ جدو نیت کمان دی ہوئے گی نا، نہ دین دا فائدہ نہ پڑھن دا فائدہ، اور رب جڑا پھر کھجل بھی کر چڑھتا ہے۔ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں دین پڑھنا ہے اور دین نو اگے پھیلانا ہے۔ اے او منصب ہے جڑا رب نے مینوں عطا کیتا ہے۔ کیوں؟ انبیاء نے انہاں دی کوئی وراثت نہیں ہوندی، نہ کوئی بنگلے، نہ کوئی کوٹھیاں، نہ کاراں، نہ جائیداد، نہ مال، نہ درم و درا، کچھ نہیں ہوندا۔ انہاں دی وراثت کی ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میں کہنا ساریاں فضیلتاں ایک پاسے، ساریاں اہمیتاں ایک پاسے، سارے اجر و ثواب ایک پاسے۔ ایک بات صرف اپنے پلے بن لو کہ عالم جڑا ہے انبیاء دا وارث ہوتا ہے۔ آئے ہائے، اے کدا وارث ہے؟ اے فلاں صاحب جی دا ہے۔ اے کدا وارث ہے؟ اے فلاں حکمران دا ہے۔ اے کدا وارث ہے؟ اے فلاں بزنس مین دا ہے۔ اے کدا وارث ہے؟ اے فلاں سرجیاں دا ہے۔ اللہ تے عالم اللہ اللہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ او کائنات دے لوگو، اس کائنات دے اندر میرے نبیاں دے اگر کوئی وارث ہے نے تو عالم دین نے، علم والے نے۔ اللہ اکبر۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماندے نے عالم تے نہ جاننے والا، علم رکھنے والا تے علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اے جڑے بات ہے صرف جڑے عقل والے نے انہاں نوں سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت عبد المنان بہت نیک گزرے نے، اکھاں تو نبی نے، بہت بڑے عالم ہے، 3-4 بیٹے نے۔ باپ نے کسی نو کوئی علم دلوا دیتا ہے، کسی نو کوئی علم دلوا دیتا ہے، مختلف شعبیاں نال سارے منسلک ہو گئے۔ اے نبینا ہے، اکھاں تو نبینا ہے، اکھاں تو نبینا ہے، نظر نہیں آندا، کوئی کام نہیں کر سکدا، چلو انہوں مدرسے چھڈ آئیے۔ مدرسے چھڈ کے آ گئے، علم حاصل کی تھا، عالم دین بن گئے، باپ فوت ہو گئے۔ جدو باپ فوت ہوئے، اللہ اکبر، میں ایک حدیث عرض کرتا جاؤں پھر واپس آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے
اذا مات الانسان انقطع عملو، جدو انسان دنیا تو فوت ہو جاندہ ہے، دنیا تو چلا جاندہ ہے، انقطع عملو، دے سارے عمل جڑے نے ختم ہو جاندے نے، الا صدقۃ جاریہ، مگر وہ جڑا صدقہ جاریہ جڑا انہیں کوئی صدقہ کر چھڑیا ہے او دا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا نلکا لوا دیتا، پکھا لوا دیتا، اے سی لوا دیتا، یا کوئی ایسا کم کر چھڑیا، مسجد بنوا دیتی ہے، کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جڑا چلتا رہے گا، او دا انہوں ثواب پہنچ جائے گا۔ او علم، اور ایسا علم جدے تو لوکی نفع حاصل کرتے رہن، کوئی تقریر ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی ادھی جڑی یہ کتاب لکھ دیتی ہے، یا کوئی ایسا علم ہے جدے تو نفع لوکی حاصل کرتے رہن، جو جو نفع حاصل کرن گے مرن والے نو ثواب پہنچتا رہے گا۔ فرمایا جڑا بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے انہوں نے دو چیزاں دا تیسری چیز کے لیے فرمایا او ولد صالح، او نیک اولاد جڑی ہے، صالح اولاد جڑی ہے، او دا صدقہ جاریہ مرن والے نو پہنچ سکتا ہے۔ آؤ واپس آؤ۔ حضرت عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ایک دن منو خواب آجا، خواب دے اندر منو میرے والد محترم مل دینے، اندھے نے عبد المنان دنیا دے اندر میں دے تنو ایک ایمی سمجھ کے مدرسے دے اندر چھڑ کے آ گیا سا، باقیاں دے تو میں محنت کی تھی، پیسہ لایا، سرمایہ لایا، پڑھایا، لیکن تینوں ایمی سمجھ کے مدرسے بٹھا کے آ گیا سا، لیکن اج جو منو تیرا فائدہ ہو رہا ہے انہاں دا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اج رب نے منو جس مقام تے رکھے ہے، اگر رکھے ہے تو تیری وجہ تو رکھے ہے، اور میں اج تمنا کرنا، آرزو کرنا، میری اج خواہش ہے اے اللہ میرے سارے بیٹے نبینا ہوندے تو میں مسجد اندر چھڑ کے آ جاندہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے برادر، دین دے علم نو ایمی علم نہ سمجھے آجے، قرآن و حدیث دے علم نو ایمی علم نہ سمجھے۔ دنیا بنا رہی ہے، بنا لو بنا لو، پتہ بھی نہیں لگنا، جدو جائی دے مگرو وارث لڑن مرن لگ پندے نے، اے میری ہے، او میری ہے، کوئی کچھ کہندہ ہے، کوئی کچھ کہندہ ہے۔ فرمایا کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ وقت ختم ہو چکا ہے، باتاں لے کافی سن۔ میرے بھائی، میرے برادر، رب نے فرمایا ایک عالم اور ایک نا علم رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم دی فضیلت ایک عبادت گزار تو بھی زیادہ ہے، عالم دی فضیلت جیڑی ہے رب دے ہاں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ایک عالم صرف فرمایا ایک بندہ دو اونٹنیاں منڈی دے اندر جیڑی آلہ بڑی اچھی جیڑی اس وقت ہوئے گی، کوئی دو اونٹنیاں لے کے آ جائے رب دے دربار دے اندر، رب دے ہاں پیش کر دے، رب نو او دا اتنا زیادہ خوشی نہیں ہوندی جتنا کوئی دو ایتاں جڑیاں پڑھ لوے نا علم دے نال سکھ لوے، جتنا اللہ نو او بندہ پیارا لگتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی، میرے برادر، جتھے دوسرا علم سکھ دے ہو دن دے اندر ایک گھنٹہ ضرور اس دینی علم نو دو۔ اور میں اس مضمون دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے سی سامنے جامعہ دے اندر بچیاں واسطے ایک تے ایڑا ایک علم ہوندہ ہے وفاق المدارس سلفیہ، جس نو اسی عامہ خاصہ اے کورس کہنے ہیں تاکہ بچیاں نو کچھ دین دا بھی پتہ چلے اور دنیا دا بھی پتہ چلے۔ دین دے نال کی یہ جڑی بچی ایک دفعہ دین پڑھ دے او نسلہ سنوار دے گی انشاءاللہ۔ اپنی بچیاں نو ضرور داخل کرواؤ، 1 بجے تو لے کے 4 بجے تک تقریباً سلسلہ چلے گا، اور اس دے نال نال صرف ایہی نہیں، پڑھائی نہیں، تاکہ بچیاں نو کران دے کچھ کم کرنے بھی آن۔ اسی سلائی دا بھی کچھ نال انتظام کیتا ہے کہ سلائی سینٹر بھی نال بنا دئیے، بچیاں نو کوئی کرن دے اندر جو استعمال ہوندے نے، اس تو بعد جو شادی شدہ زندگی ہے کچھ ضروریات، کچھ ہنر ہونا چاہیے حد دے اندر، اسی او بھی نال سکھان دیا ارادہ رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ کل تو داخلے شروع نے،
کل تو انشاءاللہ وہ پڑھائی جڑی ہے شروع ہو جائے گی، اس دونوں سلائی دا بھی کام شروع ہو جائے گا اور دینی تعلیم جڑی ہے پہلے بھی درس و حدیث چل رہی ہے، ترجمہ قرآن چل رہا ہے، حدیث دا علم چل رہا ہے، لیکن بالکل چھوٹے پیمانے تھے، اس نو بہتر کردے ہویا تاکہ کچھ ڈگریاں، کیونکہ ساری جڑی ہے نا ایک سوچ اور ڈگری دے ختم ہوندی ہے کہ ڈگری کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، پتہ لگے کڑی کی پڑھی ہے تاں واسطے اسی کیا ڈگری بھی انہوں الاٹ کیتی جائے جڑی دنیاوی لحاظ دے نال ہے، اور ڈگری جڑی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، وہ ایک اپنی اہمیت ہے، اس دے نال سانوں نوکریاں مل جاندیاں نے تعلیمی اداریاں دے اندر، اسی او ڈگری دا جڑا علم ہے وہ بھی نال شروع کر رہے ہیں اللہ دی مہربانی دے نال، اور نال سلائی سینٹر بھی تسی ضرور اپنی بچیاں نو 1 بجے تو لے کے یا 1:30 بجے تو لے کے تقریباً 4 بجے تک 4:30 بجے تک ہے سلسلہ چلے گا، تسی اپنی بچیاں نو داخل کرواؤ مدرسے دے اندر، انشاءاللہ معلمات تشریف رکھ دیا نے ہوتے، اس دے نال مسجد دے اندر عرصہ دراز تو دیکھے ہے کہ بچیاں دی تدریس دا جو عمل ہے رکیا ہوا ہے، صبح کے ٹائم بچے جلدی سکول چلے جاندے نے اور مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، میری غفلت ہے، کمزوری ہے، خامی ہے، یا میری مجبوری سمجھ لو کہ شام کو میں پڑھا نہیں سکتا کاروباری مجبوریاں دی وجہ تو انشاءاللہ مغرب تو لے کے عشاء تک ناظرہ قرآن، اور اس دے نال انشاءاللہ مزید اگے بڑھیں گے، فی الحال ناظرہ قرآن شروع کر رہے ہیں مغرب تو لے کے عشاء تک، قاری صاحب دا بندوبست کیتا ہے انشاءاللہ او قرآن دی تعلیم دین کرن گے، اس تو اگلا سٹیپ جڑا انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ اس چلیں گے، جو اس تو نال پھر اسی حدیث دا علم بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، تسی دعا کرنی ہے اور تسی مرغون تعاون بھی کرنا ہے، سارے میرے جو ارادہ رکھنے اسی اس دین دے کم دا، تاکہ اللہ تعالیٰ سانو اس دا فائدہ بھی عطا کرے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی، اللہ تعالیٰ سانو اس قرآن نو سمجھ دی علم حاصل کرنے دے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بڑے پیار اور محبت دے نال اپنے پاک پیغمبر تے درود و سلام بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سفر کچھ کر لو ساتھ میں جو اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تأخذنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك لا تخزنا بما ضل صبر الشفاء كامل ألا تغفرنا الذي تصاب بباسي أمنا بيتا أقل بباسا أمنا بيتا उसके अलावा और भी काफी दोस्त हैं जो बीमार हैं अल्लाह के दुआ है अल्लाह सबको शिफा कामिला अल्लाह फरमा अल्लाह सबकी बीमारियां दूर फरमा अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमा अल्लाह मुसलमान परेशान हैं अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा अल्लाह फिलिस्तीन में मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा अल्लाह अपनी रहमत जनाब उन्हें दिवाई माता मदद फरमा अल्लाह असी कमजोर ना अल्लाह सीना तमाम अल्लाह साथे कोई ताकत नहीं अल्लाह असी तेरे के दुआ कर रहे हैं अल्लाह तो अपनी रहमत के नाल कोता भी मदद फरमा अल्लाह दुश्मन को काफिर को जालिम को मुनाफिक को अल्लाह तबाह बर्बाद फरमा अल्लाह इसको ना बोल फरमा अल्लाह इतना दिया जड़ा को फरमा अल्लाह इतना को इसको ना बोल फरमा अल्लाह बरकत अला हालिना वला तंजुर इला सूर अहवालिना रब्बना इghfir लना व लिवालिदैना व للمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك يا الله مسلمان من يفهم تجاهك يا الله صبر ما فرما يا الله سبحانه قبلك فرما يا الله رزق من رياض الجنة بنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تزدنا
اللهم لا تفتنا عنهم ولا تفتنا بعدهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.